اچھا تو باقی جو چھوٹی موٹی انفارمیشن اس میں تھی، آئی تھنک آن دس سائڈ وی ہیو، ہاں یہ بات اعوذ بکلمات اللہ التامات، سنا ہوگا نا آپ نے. ویسے تو احادیث میں اسکالر یہ بتاتے ہیں کہ جب سے 2 آیات معوذتین اتری تو پھر وہ سب کو کور کر لیتی ہے، لیکن یہ آیات اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی پڑھی ہوئی دعا ہے جو وہ اسماعیل علیہ السلام پہ بھی اور اسحاق علیہ السلام پہ بھی پڑھتے تھے، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین پہ بھی پڑھتے تھے، تو لہٰذا اس نسبت سے ابھی بھی پڑھنی چاہیے. مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جس پہ کھڑے ہو کے، اور یہ مقام جس پہ کھڑے ہو کے انہوں نے پتھر، جب پتھر اتنے ہو گئے کہ یہاں تک، تو آپ اوپر بھی دیواریں بنانے کی، تو یہ ایک پتھر جس کے اوپر ان کے پاؤں کے نشانات بھی، تو یہ پتھر اس کے ساتھ جڑا ہوتا تھا، اس دیوار کے ساتھ. ظاہر آپ دیوار کے ساتھ ہی کھڑے ہو کے بیٹا پتھر پکڑائے گا، تو معجزوں میں یا کرامات میں یہ آتا ہے کہ وہ پتھر اسی طرح اونچا ہوتا جاتا تھا، نیچا ہوتا جاتا تھا، لائک اے لفٹ. تو کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. بعض لوگ سائنس والے جو پڑھنے والے معجزات کا انکار کرتے ہیں ایز ایف کہ جو نیچر کے رول ہیں وہ نیچر خود ہی بناتی ہے. نہیں، وہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ہر دفعہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. تو اب مقام ابراہیم کو یہاں سے تھوڑا سا ہٹا دیا گیا حضرت عمر کے طور میں شاید. تو اور پھر یہ کسی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی صحابہ کرام میں کہ یہ کاش ہوتا اور نماز پڑھ سکتے، تو اسی وقت یہ آیت اتری تھی واتخذ مقام ابراہیم مصلی، کہ ہم نے ابراہیم کے جگہ تھی وہ نماز کی ہوئی. تو اگر ملے موقع تو مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنا نہ پڑھنا. حجر اسود جو ہے وہ لایا گیا، تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ حجر اسود کہاں سے لایا گیا، تو یہ انڈیا سے منگوایا گیا. تو ویسے جیسے کہتے ہیں کہ کسی اور دنیا سے آیا ہوگا ہے، لیکن دنیا میں اس کی ارائیول انڈیا میں ہوئی اور انڈیا سے اٹھا کے جن میں فرشتوں نے دیا. تو یہ میرے نالج میں تو نہیں تھا کہ حجر اسود، تو انڈیا میں کچھ تو چیزیں ہیں نا، تو بلکہ یہ کہتے ہیں جو براہمن ہے، یہ لفظ بھی ابراہیم سے نکلا ہے. آباد میں پھر چیزیں تحریف ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو حجر اسود انڈیا سے ہے، وہ تو انڈیا میں بھی آگے بھی اس میں ڈیٹیلز ہیں کہ کتنی 5 پہاڑیوں سے. جیسے یہ جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب معراج پہ گیا ہوں تو مجھے شاید 4 دریا ایسے دکھائے گئے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے نکل رہے تھے. اب وہ لکھ کے جو ہمیں سمجھ آئیں گے اس دنیا سے جانے کے بعد، تو ان میں سے 2 دریا تو یہ ہیں اور 2 دریا ادھر ہیں رشیا میں، جیہون اور سہون ان کا نام، انگلش میں ان کا نام. تو اب اور ہم نے کوئی ایک آدھی چیز انفارمیشن کے طور پہ لکھی ہوگی، تو یہ لکھی ہوگی. یہ اب علم میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کو کتنا زبردست علم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے، جیسے یا اللہ آپ پیدا دوبارہ کیسے کریں گے میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ اپنے سنا تھا قرآن میں کہ 4 پرندے لے کے اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو بوٹیاں کرو ایسے رکھو، اور پھر وہ اکٹھے ہوئے تھے. تو ان کو وہ مظاہر فطرت اس طرح سے دکھائے گئے تھے کہ بالکل کلیئرٹی سے. تو ابن تیمیہ جو کہ بہت بڑے شیخ ہیں، آپ کو ان پہ بات ہوئی بھی تھی. ابن تیمیہ 1260 جب مسلمانوں پہ ہلاکو خان وغیرہ کے حملے ہو رہے تھے، تو جو بڑے اسکالرز جو اس وقت قوم کو سنبھالے ہوئے تھے ان میں ابن تیمیہ. تو ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ میں جب کسی جگہ پہ پھنس جاتا تھا علم کی مشکلات میں، تو میں یہ دعا مانگتا ہوں، یا معلم ابراہیم فہمنی، اے ابراہیم کے استاد یعنی اللہ تعالیٰ مجھے فہم دے. تو یہ ایک قسم کا اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پہ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. سورہ روم کا ہم نے ذکر کر لیا، 17 اور 18 یہ اس صورت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں سے خود ہمیں پتہ چلا کہ ان 2 آیات کا صبح و شام پڑھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کا سبب بنا. سارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی اور ان کی اپنی کزن تھی، وہ اپنی فیملی میں سے تھی. حضرت حوا انسانیت میں سب سے خوبصورت عورت ہوئی ہے. اس کے بعد خوبصورت ترین عورت جو ہماری ہسٹری میں ہے وہ سارہ. حضرت ہاجرہ یہ قبطیہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہے نا کنیز کے وائف ماریہ قبطیہ، تو یہ بھی قبطیہ ہیں. اب وہ چونکہ ادھر سے آئی ہیں نا، ادھر سے ٹھیک.
تو ایک حدیث ایسی بھی ہے، مفہوم ہے کہ مصر والوں کا خیال رکھنا، یہ نہ کرنا کہ مصر والوں کے ساتھ جنگیں شروع کر دو، کیونکہ ہاجرہ بھی ادھر سے تھیں اور ماریہ بھی ادھر سے، تو وہ نسبتوں کا اتنا خیال رکھنا پڑتا ہے. جسٹ بیکاز آف دیٹ آپ مصر کے ساتھ خام میں اگر آپ مسلمان ہیں تو پنگا نہیں لے سکتے. باقی اچھے کو اچھے، برے کو برے تو کہنا ہی چاہیے. ابھی وہاں کی حکومتیں اچھی نہیں ہیں، پاکستان کی حکومت اس طرح کرپٹ ہے. اچھا، حضرت سارہ کیونکہ بڑی بھی تھی تو حضرت ہاجرہ کو تھوڑی سی ان کے درمیان جیسے انبن ہوئی، اور حضرت ہاجرہ نے اب گھر سے نکل گئی، اور حضرت سارہ نے کہا کہ ان کو میں سزا بھی دوں گی، ایسا کروں. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، سزا نہ دو، اس کے بدلے میں کچھ اور کرو. تو وہ ان کے پھر اس کے بدلے میں کان چھیدوائے گئے. تو یہ پہلی خاتون ہیں انسانیت میں جن کے کان چھیدوائے گئے، اور یہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اپنا دامن اتنا لمبا کیا اس لیے تھا کہ میں باہر نکلوں گی تو میرے قدموں کے نشان نہ پتہ چلے تو سارا خون کی لگی تھی. تو لیکن یہ دونوں اب دیکھیں انسانیت کی یعنی تہذیب کا سمبل بن گئی ہیں کہ لڑکیاں خواتین جو ہیں وہ اپنے لمبا چیز پہنے، بے شک وہ تھوڑی سی زمین کے اوپر گھسٹتی ہو، اگر صفائی کے مسائل نہ ہوں تو یہ سارے. اس کے بعد بھی تیسری شادی تو پکی آئی ہے، اس میں سے ان کے کئی 5-6 یا سے زیادہ بیٹے ہیں حضرت کنتورا سے، جو کہ کنعانی ہیں، چوتھی بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. ان سے پھر ان کے 5-6 ان کے بیٹے ہیں، لیکن شاید ان میں شاید نبی نہیں ہے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام سے ڈائریکٹ ہمیں پتہ ہے کہ درمیان میں پھر کوئی نبی نہیں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آیا. ٹھیک ہے، بنی اسرائیل پہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں، اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ. ٹھیک ہے نا، اسماعیل اشماعیل تو وہ بھی اسی طرح ان کا نام ہے. تو ان میں ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اور بات کیا تھی، چھپکلی کی بات ہوگی. تو یہ 3 چیزیں جو ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشہور ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بھی ڈر ہوگا کہ میں نے 3 سچ نہیں بولے تھے. ان میں ایک یہ تھا کہ جس دن وہ جانا تھا نا ادھر میلے پہ لوگ جا رہے تھے، تو ان کا میری طبیعت خراب تو نہیں تھی، انہوں نے ذہن پلان تھا کہ میں نے بعد میں چلنے اللہ نے اٹھنا. تو بعد میں آ کے وہ ڈسکس کرے تو ان کیسے کہ اللہ کو ایسا اکیلا نہیں چھوڑتے، ان کی مدد واسطے کوئی تھوڑا چاہیے، اللہ کی مدد کے لیے مطلب لوگ جب بالکل علاج آ جائیں. تو وہ اس دن انہوں نے یہ چھوٹا سا ڈرامہ تاکہ ان کو سمجھائیں، تاکہ عقل کے طور پہ وہ ان کو لاجواب کر سکے، اور لاجواب وہ ہو گئے تھے. دوسرا انہوں نے کہا کہ جب وہ پوچھا ان سے، وہ بلا لیا تو انہوں نے کہا کہ سب تو بڑا بولتے گھوڑا بھی چاہیے تھا. ان گھوڑا انہوں نے ایسے اس کے رکھ دیا موٹے پہ، باقی سارے بت مرے پڑے. تو ان کے بولتے ہی کوئی نہیں، یہ جو کہلوانا چاہ رہے تھے بولتے کوئی نہیں، تو بولتے کوئی نہیں، سنتے کوئی نہیں، تو ان کے پٹھے ان کے پھر کیوں پیچھے پڑے ہوئے. ہمارا ایک دوست تھا کراچی میں، تو وہ ہندو ہو گیا تھا، جن کے درمیان آپ رہتے ہیں وہ بھی جاتے ہیں. ٹھیک، تو اللہ بچا لے. تو پھر مسلمان ہو. تو مسلمان کے میں ہوا کہ وہ انڈیا گیا، وہاں پہ جہاں بت شت بنتے تھے. تو ایک دن وہ جس طرح آپ مثلاً ریسٹورینٹ ہوتے ہیں پیچھے سے تو گندے ہی ہوتے ہیں، پیچھے سے کاکروچ تھے، کوڑے تھے، تو جتنے بت بنتے پہ ہم ایک دن اتنے چلا گیا. تو ہوں جی بت بنا رہے ہیں وہ انہیں جو اتوں یہیں کر کے لنگی جا رہے ہیں. تو کیوں ایسی قدر ہم نے پی، تو پھر ان کا دماغ چل کے ان کر کے. تو وہ تو اس سے مسلمان بھی پھیل جاتے ہیں. جیسے اب مسلمان کافی زیادہ اس وقت بہت زیادہ مسلمان تیزی سے اسلام سے دور ہو رہے ہیں. ایک آدھی چیز انہیں پتہ چل جاتی، وہ یہ جو معوضہ تعین تھی، یہ تو پتہ نہیں مکے میں اتری تھی کہ مدینے میں اتری تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہو گیا تھا. جب بخار ہو گیا تو پتہ نہیں، تو یہ پھر وہ لوگ پھیلاتے رہتے ہیں باتیں، یہ پرانی باتیں بار بار پھیلاتے رہتے ہیں. تو نئی یونیورسٹی میں پڑھے لکھے لوگ ان ایک باتوں سے ہوئے ہیں کافر. تو اس لیے اوریجنل سٹوری پڑھنی چاہیے، اوریجنل کتابیں پڑھنی چاہیے. اوریجنل نہیں پڑھ سکتے جب تک عربی یا فارسی نہ آتی ہو. تو ایک تو ہمیں عربی اور فارسی سیکھنے کی کرنی چاہیے، اور دوسرا ایک آدھی انٹرنیشنل زبانوں میں. عربی از انٹرنیشنل کون سی ہے؟ فرینچ، چائنیز، اسپینش، عربک، انگلش. پرشین تو نہیں انٹرنیشنل نہیں، پرشین تو ایک پرشین ایران کے علاقے میں، لیکن پرشین ہمیں اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے پچھلے 300 سال کا لٹریچر ہی سارا پرشین میں.
آپ نہ گولڈا شریف پر میر علی کو پڑھ سکتے ہیں، نہ شاہ ولی اللہ کو پڑھ سکتے ہیں، نہ شیخ احمد سرہندی کو پڑھ سکتے ہیں، نہ آپ مکتوبات شیخ ربانی کو پڑھ سکتے ہیں، کسی کو بھی نہیں پڑھ سکتے، سارے ہی پرشین، نہ علامہ اقبال کو پڑھ سکتے۔ تو پرشین نہیں آتی تو پرشین ڈسکنیکٹ کی ہے انگریزوں نے، اور بڑی عجیب و غریب سی بات ہے کہ ہمارے مدرسے بھی پرشین چھوڑ چکے ہیں۔ ہمارے پاس اسلام انڈیا پاکستان میں پرشین سے آیا تھا، تو وہ ریکنیکٹ نہیں کرتے، اور ان بڑے لوگوں کا اس موقع پہ تذکرہ نہیں کرتے جب ان کے بارے میں آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور عیدیں منا رہے ہیں۔ بے وجہ میں آپ کے دن میں تو یہ ایک ہماری قسط ہوگی۔ اب پچھلی 4 قسطیں میں اس کے نیچے ڈال دوں گا، پھر ایک دفعہ آپ دوبارہ دیکھیں گے تو پھر ایک سٹوری آپ ذہن میں آ گئی نا، پھر اپنی ایک کتاب بنائیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ جانتا ہوں، نقشے بھی بنائیں۔